اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 103 تک۔ ہولی قرآن ٹرانسلیشن کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس بڑی ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں ہم ایک ہی آیت کے بارے میں بات کریں گے اور وہ کافی بڑی آیت مبارکہ ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا اور پیروی کرتے ہیں، ما اس چیز کی جو تتلو پڑھا کرتے تھے، الشیاطین شیاطین، علی ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کے بادشاہ ہونے کے وقت میں، ٹھیک ہے، مطلب اور پیروی کرنے لگے ان کے پیچھے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اب شیاطین کیا پڑھا کرتے تھے، یہ ساری تفصیل جو ہے وہ آیت کے ترجمے کے بعد ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وما کفر، اور نہیں انکار کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین، اور لیکن انکار کیا شیطان نے، کفروا انکار کیا۔ اب یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو، لفظی ترجمہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ وما انزل، اور جو کچھ بھی انزلہ اتاری گئی، علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل شہر بابل میں، ہاروت و ماروت فرشتوں کے نام ہاروت اور ماروت تھے، اور جو چیز فرشتوں پر جو کہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت تھے ان پر اتاری گئی وہ اس کی بھی پیروی کرتے تھے۔ وما یعلمان، اور اب یہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت کے بارے میں، وما یعلمان، اور یہ نہیں سکھاتے تھے، من احد کسی ایک کو بھی، حتیٰ کہ یقولا وہ کہتے تھے، انما بے شک، نحن ہم، فتنۃ آزمائش میں ہیں، فلا تکفر تو تم نے انکار نہیں کرنا، تم کافر مت ہو جانا، تم کفر میں مت پڑ جانا۔ فیتعلمون، پس وہ سیکھتے تھے، کون؟ اب لوگ، منہما ان دونوں فرشتوں سے، ٹھیک ہے، منہما ان دونوں فرشتوں سے، ما وہ چیز، یفرقون کہ جو جدائی ڈال دیتی تھی، یفرقون جو جدائی پیدا کر دیتی تھی، بہی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، مطلب جادو کے ساتھ، بین المرء و زوجی آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان، بین درمیان، المرء مرد، و زوجی اور اس کی بیوی، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جو چیز جدائی پیدا کر دیتی تھی وہ لوگ یہی چیز سیکھا کرتے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا، وما ہم بضارین بہ، اور نہیں ہیں ہم وہ نقصان پہنچانے والے، بہ اس جادو کے ساتھ، من احد کسی ایک کو، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، اور وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس جادو سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما وہ چیز، یضرہم جو انہیں نقصان دیتی تھی، ولا ینفعہم اور جو ان کو نفع نہیں دیتی تھی، وَلَقَدْ اور یقیناً بے شک، عَلِمُوا جان لیا یا وہ خوب جانتے تھے، لمن اشتراہ اس چیز کو جو خریدتا ہے، ما لہو نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، مطلب اور وہ یہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جادو کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا اور یقیناً سارے جانتے ہیں، بے شک جان لیا، لمن اشتراہ جو خریدے گا اسے، ہو اس کو، مطلب جادو کو، ما لہو اس نہیں ہوگا اس کے لیے، ما لہو نہیں ہوگا اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی بھی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا اور کتنا ہی برا ہے، ما شروا جو بھی خریدا، ما شروا جو خریدا، بھی انہوں نے، انفسہم اپنی جانوں کے لیے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جان لیتے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جان لیتے، ولو انہم اور اگر بے شک وہ، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ تو یقیناً ثواب ہوتا انہیں، من عند اللہ اللہ کی جانب سے، خیر بہتر، تو مطلب یہ ثواب ہوتا اللہ کے نزدیک ان کے لیے بہتر، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جان لیتے۔ تو محترم سامعین، آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 103 تک آپ نے ملاحظہ کیا، سنا
اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ آپ کو بتا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی مختصر تشریح بھی کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور انہوں نے اس جادو کے کفری کلمات کی پیروی کی کہ جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیطان ہی کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی بھی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش میں ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ اب لوگ کیا کرتے تھے؟ ان سے اس چیز کو سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے وہ جدائی پیدا کر سکتے تھے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان، ٹھیک ہے، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان، اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے اس جادو کے ذریعے کسی کو بھی مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ چیز سیکھتے تھے کہ جو نہ ان کو نقصان دیتی ہے اور نہ نفع دیتی ہے، اور یقیناً بے شک جان لیا سب لوگوں نے کہ جو بھی خریدے گا تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور یہ کتنی ہی بری چیز ہے جو انہوں نے خریدی اپنے آپ کے لیے، کاش کہ وہ جان لیتے، اور اگر وہ بے شک ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوتا، صلہ ہوتا، کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے۔ محترم سامعین، آپ نے آیت مبارکہ سنی، ملاحظہ کی، اس کا بامحاورہ ترجمہ اور لفظی ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ مدینہ کے یہود میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو لوگ تھے وہ حضرت سلیمان کو ساحر اور جادوگر کہتے تھے، اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبیوں میں ذکر فرماتے تو وہ اس پر طعن و تشنیع کرتے اور کہتے کہ دیکھو ان کو کیا ہو گیا کہ یہ سلیمان کا نبیوں میں ذکر کرتے ہیں، حالانکہ سلیمان جو ہے وہ محض جادوگر تھے۔ اب یہ یہودیوں کے عقائد کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین جو ہیں وہ آسمان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے، اور وہ بیٹھ کر فرشتوں کا کلام جو ہے وہ کان لگا کر سنا کرتے کہ زمین میں کون کون کب مرے گا، بارش کب ہوگی، اس طرح کی باتیں۔ پھر وہ آ کر کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کاہنوں کو بتاتے، کاہن جو جادوگر، یہ دیکھیں جادوگر، السحر، آج ہم جادو کی حقیقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جادو کو بتاتے۔ اب کاہن جب لوگوں کو وہ باتیں بتاتے اور وہ باتیں واقعی اسی طرح واقع ہو جاتی جیسے وہ شیاطین ان کو بتایا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بہت سارے جھوٹ بھی وہ ملا کر وہ باتیں انہیں بتا دیا کرتے تھے اور کتاب میں لکھوا لیا کرتے تھے۔ بنو اسرائیل میں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ جنات کو جو ہے وہ غیب کا علم ہے۔ حضرت سلیمان نے ان کتابوں کو تلاش کروایا، منگوایا، انہیں ایک صندوق میں رکھ کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر لیا، اور شیاطین میں سے بھی جو ان کی کرسی کے قریب جاتا وہ جل جاتا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میں نے جس شخص کے متعلق، یہاں پہ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ والی جو آیت مبارکہ یہاں پہ چل رہی ہے، یہ دیکھیں آپ کو تیر سر کرتا ہوا نظر آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں نے جس کے متعلق بھی یہ سنا کہ وہ کہتا ہے کہ شیاطین جو ہے وہ غیب جانتے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام جب فوت ہو گئے اور یہ سارا واقعہ ختم ہو گیا تو پھر ہوا کیا کہ ایک دن جو ہے وہ شیطان انسان کی صورت میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس گیا اور کہا کہ میں تم کو ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ دکھاتا ہوں۔ اس نے ان سے کہا کہ اس کرسی کے نیچے جو زمین ہے اس کو کھودو۔ انہوں نے کھودا تو ان کے اندر سے کتابیں نکل آئیں جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پہ دفن کروائی تھی۔ اب شیطان نے کہا کہ سلیمان اس جادو کی وجہ سے انسانوں، جنوں اور پرندوں پر حکومت کرتے تھے۔ بنو اسرائیل میں بھی اب یہ بات مشہور ہو گئی کہ سلیمان جادوگر تھے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس دنیا میں اور آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انبیاء میں ذکر کیا تو بنی اسرائیل نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ سلیمان تو جادوگر تھے اور اسی کی وجہ سے وہ لوگوں پر جادو کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وما کفر سلیمان نے کوئی انکار نہیں کیا، کوئی کفر نہیں کیا، جادو بھی نہیں کیا، البتہ شیطان ہی کفر کیا کرتے تھے، شیطان اس بات کا انکار کیا کرتے تھے اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ جادو سکھایا کرتے تھے۔ جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353۔ تو مطلب سامعین آپ نے دیکھا
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ان کی کرسی کے نیچے جو چیزیں دفن کی گئی تھی اس کو بنو اسرائیل کے لوگوں نے کیسے نکالا اور اس کے بعد وہ ان کا کیسے استعمال کیا کرتے تھے۔ اب جادو کے حوالے سے میں آپ کو مزید چند باتیں بتا دیتا ہوں۔ علامہ فیروز آبادی لکھتی ہیں کہ جادو کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا ماخذ لطیف اور دقیق ہو، ماخذ جو ہے وہ بالکل نرم ہو اور اس کا جو انجام ہونا ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو، قاموس۔ اسی طرح علامہ جوہری لکھتی ہیں کہ تہذیب میں مذکور ہے کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف لوٹا دینا یہ جادو ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ جب بھی انسان کو جادو کرتا ہے تو حقیقت میں وہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر لیتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا کر دیتا ہے کہ جو چیز وہ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت میں اس کا الٹ ہے، تو یہ جادو ہو جاتا ہے، تاج العروض۔ اسی طرح علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کہ جادو وہ عمل ہے جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے کوئی کام کیا جاتا ہے۔ نظر بندی کو بھی سحر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک چیز کسی صورت میں دکھائی دیتی ہے حالانکہ وہ اس کی اصل صورت ہوتی ہی نہیں ہے۔ جیسے اگر ہم سفر کرتے ہیں تو دور سے ہمیں سراب جو ہے وہ پانی کی طرح جب دکھائی دیتا ہے، جیسے تیز رفتار سواری پر بیٹھے ہوئے شخص کو درخت اور مکانات جو ہے وہ دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کسی چیز کی کیفیت کے پلٹ دینے کو، بدل دینے کو بھی جادو کہا جاتا ہے۔ لسان العرب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 348۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں کیا فرمایا؟ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، سورۃ الأعراف۔ تو جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں تو ان لوگوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو ڈرایا۔ اب ہوا یہ کہ لوگوں کو ان جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے سانپوں کی طرح نظر آنے لگیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، سورۃ طٰہٰ۔ تو اچانک ان کے جادو سے موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، وہ دوڑ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، البتہ شیطانوں نے کفر کیا تھا لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جادو جو ہے اس سے کسی چیز کی ماہیت اور صورت بھی بدل دی جاتی ہے۔ مثلا انسان کو کسی جانور میں شکل تبدیل کر دیا جائے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کو کوٹ کر اور بہت زیادہ باریک کر لینے کو بھی سحر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سحر کہتے ہیں، المفردات۔ اور سحر کا جو شرعی معنی ہے، علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ جس کام کو انسان خود نہ کر سکے اور وہ شیطان کی مدد اور اس کے تقرب کے بغیر بھی پورا نہ ہو، اور اس کام کے لیے شیطان کے شر اور خبث نفس کے ساتھ مناسبت ضروری ہو، یہ جادو ہے۔ تو جادو جو ہے وہ شیطان کے قرب کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ انوار التنزیل۔ اسی طرح علامہ تفتازانی لکھتی ہیں کہ کسی خبیث اور بدکار شخص کے مخصوص عمل کے ذریعے کوئی غیر معمولی اور عام عادت کے خلاف کام یا کوئی چیز واقع ہو جائے تو اس کو بھی ہم جادو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح بے شمار اور جمہور مسلمین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جادو جو ہے وہ جو لوگوں کو سکھایا جاتا ہے یا جو لوگ سیکھا کرتے تھے، یہ سراسر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسا کہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے، یہودیوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر جو اتارا گیا تھا۔ انہوں نے بھی لوگوں کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو جو سکھا رہے ہیں ہم تو آزمائش میں ہیں، ہم تو اپنی آزمائش دینے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، آپ کو جو جادو سکھا رہے ہیں تو آپ نے کفر میں نہیں پڑھنا۔ لیکن اب وہ لوگ ہاروت اور ماروت سے وہ چیز سیکھا کرتے تھے کہ جس کے ذریعے وہ آدمی اور بیوی کے درمیان علیحدگی پیدا کر دے، اور اللہ نے کہا کہ وہ تو اللہ کی اجازت کے بغیر اس جادو سے کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، سورۃ الفلق۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں گروہوں میں جادو کی بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اگر جادو کی کوئی حقیقت ہوتی تو ہمیں یہ بتا دیا جاتا، لیکن اس کے بارے میں مزید یہ بھی بات معلوم ملتی ہے یا یہ بھی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جادو کی تھوڑی بہت حقیقت تو ضرور ہے۔ جیسے کہ جمہور مسلمین کہتے ہیں کہ سورہ فلق اس وقت نازل ہوئی جب ایک یہودی جو ہے وہ لبید بن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا،
جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات بیمار رہے۔ یہ مکمل واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اب جادو ہوتا ہے، لیکن جادو ہوتا کب ہے؟ جب یہ کسی شیطان کے قرب کو حاصل کر لیے جائیں تو وہ جادو ہوتا ہے۔ اب اس یہودی نے کیا کام کیا تھا، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، وہ ذرا سنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، حتیٰ کہ آپ یہ خیال کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ حتیٰ کہ ایک دن آپ میرے پاس تشریف لائے، آپ نے اللہ سے بار بار دعا کی، پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو پوچھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا؟ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک میرے پاؤں کی جانب۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس شخص کو کیا درد ہے؟ اس نے کہا کہ اس پر جادو کیا گیا۔ پوچھا جادو کس نے کیا؟ کہا لبید بن عاصم یہودی نے جو بنو زریق سے ہے۔ پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ کہا کہ ایک کنگھی میں اور نر کھجور کے غلاف میں لپٹے ہوئے خوشہ میں ہے۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ ذی اروان کے کنویں میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت لے کر اس کنویں پہ گئے۔ آپ نے اس میں جھانک کر دیکھا، اس کنویں کے پاس ایک کھجور کا درخت تھا۔ پھر آپ حضرت عائشہ کے پاس آ گئے اور فرمایا بخدا اس کنویں کا پانی گوندی ہوئی مہندی کے پانی کی طرح ہے، اور گویا اس کھجور کے خوشے شیاطین کے سر ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو کنویں سے نکال کیوں نہ لیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھ کو تو اللہ نے شفا دے دی ہے اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس کے نکالنے سے لوگوں کو ضرور پہنچے گا۔ پھر آپ نے اس کنویں کو دفن کرنے کا مطلب بند کرنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 858۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بانی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جادو کیا تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ اور بھی بے شمار ایسے احکامات ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ جو ہے وہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور ساحر جہاں سے بھی آئے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو متسامعین، اب جادو کے متعلق جو ہے وہ مختلف جو ہمارے فقہائے ہیں، جیسے کہ فقہ شافعی ہیں، فقہ مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اور فقہ حنفی کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ایک اور ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ویڈیو کافی بڑی ہو رہی ہے تو اس لیے ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور جو سحر کے متعلق یا جادو کے متعلق جو بھی حقیقت ہے انشاءاللہ ہم اس لیکچر کے ساتھ ہی اپلوڈ کر دیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھ لیجئے گا۔ آخر میں ہم اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ان آیات مبارکہ اور اس کلام مجید کے ثواب کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے ایصال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے ہماری والدہ کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔